حضور خطیب الہند جو ہماری جان ہیں، ہمارے نانا کی زندہ کرامت ہیں، حضور حافظ ملت کی اور قوم کی آواز ہیں، ان کے لیے ہم بطور شکر کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم نے بہت غور کیا، میں تقریباً 3-4 روز پہلے ہی لیٹا ہوا تھا، نانا کا خیال آیا، رات کا 1 بجا ہوا تھا۔ یہ ہوا کہ قوم کے اس آواز کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے، اور بطور اعتراف ہم نے اسی وقت 1 بجے ہی اٹھ کے، چونکہ بہت ساری صحبتیں خطیب الہند کی مجھے رہی ہیں، تو فوراً جو بھی مضمون تھا وہ تیار کر لیا، تیار کر کے صبح کو سید نور محمد صاحب کو پیش کیا۔ سید نور محمد صاحب نے اس کو سراہا، اور پھر جب تیار ہو گیا تو حضور داعی اسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور داعی اسلام نے کہا کہ بہت اچھا رہے گا۔ میں اپنے ٹرسٹ کی جانب سے بہت عاجزانہ طور پر ایک سپاس نامہ حضور داعی اسلام کے ہاتھوں حضور خطیب الہند کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ سپاس نامہ حضور داعی اسلام کے ہاتھوں حضور خطیب الہند کی بارگاہ۔ اب میں مولانا ساجد الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ سپاس نامہ آ کر کے پڑھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپاس نامہ بخدمت خطیب الہند مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی خطیب الہند کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ قصبہ خالص پور، ضلع اعظم گڑھ، اتر پردیش میں 11 مارچ 1949 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی روح پرور فضا میں داخل ہوئے۔ جامعہ اشرفیہ میں آپ نے حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی نگرانی میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی۔ یہیں سے آپ کی علمی، فکری اور روحانی تربیت کا وہ بابرکت سلسلہ شروع ہوا جس نے آپ کو ملت کا بااثر ترجمان اور مخلص رہنما بنا دیا۔ آپ کی چند اہم خدمات کی جھلکیاں حسب ذیل ہیں۔ علمی اور خطیبانہ خدمات: ملت اسلامیہ کے مخلص و غیرت مند رہنما خطیب اعظم ہند مولانا عبید اللہ خان اعظمی دامت برکاتہم نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اپنی پراثر خطابت، گہری بصیرت، دینی غیرت و حمیت اور خدمت قوم و ملت کے ذریعے مسلمانان ہند کے دلوں میں ایک نمایاں اور پائیدار مقام حاصل کیا۔ مولانا اعظمی نے کم عمری سے ہی ممبر و محراب کے ذریعے دین کی خدمت اور مسلمانوں کی بیداری کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے خطاب میں ایسا جوش، ولولہ اور تاثیر تھی کہ حافظ ملت نے ایک موقع پر فرمایا، ہمارے عبید میاں تو بولنے کی مشین ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ مشین آج تک رواں دواں ہے۔ عوامی جلسوں سے لے کر دانشوروں کی محفلوں تک، سیاسی مجلسوں سے لے کر پارلیمنٹ کے ایوان تک، ہر جگہ مولانا کی زبان حق امت مسلمہ کی ترجمانی کرتی رہی ہے۔ آپ کی خطابت علم و عرفان کی گہرائی، زبان کی چاشنی، فکر کی پختگی اور ملت کے درد و احساس سے معمور ہوا کرتی ہے۔ آپ کے خطبات نے نوجوانوں کی دلوں میں ایمان، حمیت اور بیداری کی نئی روح پھونک دی ہے۔ سیاسی و تنظیمی خدمات: مولانا اعظمی نے سیاسی پلیٹ فارم کو بھی خدمت قوم و ملت کے لیے ایک طاقتور اور کارگر وسیلہ بنایا۔ آپ 1990 عیسوی سے 2008 عیسوی تک راجیہ سبھا کے فعال اور باوقار رکن رہے۔ اس دوران آپ نے جنتا دل اور بعد ازاں کانگریس پارٹی سے وابستہ رہ کر اتر پردیش،
جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش جیسے مختلف علاقوں کی نمائندگی کی۔ 13 مارچ 2023 عیسوی کو آپ نے جنتا دل سیکولر میں شمولیت اختیار کی تاکہ مسلمانوں کی سیاسی آواز کو مزید مؤثر اور مضبوط بنایا جا سکے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی ارکان میں شامل ہیں اور ملت اسلامیہ کے خاندانی و شرعی حقوق کے تحفظ میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ فی الوقت آپ بورڈ کے نائب صدر کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ شاہ بانو کیس 1986 عیسوی میں شاہ بانو کیس ہندوستان بھر میں ایک سلگتا ہوا موضوع تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے موقف کے حق میں آپ کی پرجوش اور پر اثر انگیز تقاریر نے پورے ملک میں بیداری کی لہر پیدا کی۔ آپ کی آواز نے امت کو ایک نئے حوصلے اور اتحاد سے روشناس کرایا۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید صفوی ادام اللہ ذلہ علینا کی معیت میں کانپور سے خانقاہ عارفیہ کی جانب واپسی کا سفر درپیش تھا۔ دوران سفر گفتگو کا رخ مولانا اعظمی کے کارناموں کی طرف مڑ گیا۔ مولانا فیضان عزیزی نے عرض کیا، حضور 1986 عیسوی میں شاہ بانو کا کیس مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب نے ہی لڑا تھا۔ اس پر حضور داعی اسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اب شاہ بنو یعنی اللہ کا ولی بنو، اس کا کیس حل کریں۔ اللہ رب العزت مولانا کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ 12 ربیع الاول کی قومی تعطیل۔ مولانا اعظمی کی قومی و ملی خدمات میں ایک نمایاں کارنامہ یہ بھی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر قومی تعطیل کی منظوری بھی آپ ہی کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مادر علمی کے لیے مولانا اعظمی کی قابل قدر خدمات۔ اپنے مادر علمی جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے مولانا اعظمی کی وابستگی و وارفتگی ہمیشہ قائم رہی ہے۔ آپ نے ادارے کے مختلف تنازعات حل کرائے۔ 1990 عیسوی میں 10 لاکھ روپے کی مالیت صرف کر کے جامعہ سے متصل نالوں پر ڈھکن لگوانے کا اہم کام انتہائی لگن سے مکمل کرایا۔ پھر جامعہ اشرفیہ کی شاندار اور دلکش مسجد عزیز المساجد کی تعمیر کے وقت 35 لاکھ روپیہ مالیت کا ماربل بطور عطیہ پیش کیا۔ اپنے استاذ محترم حافظ ملت علیہ الرحمہ کی فکر اور مشن کی توسیع کے لیے اپنے محسن کی نسبت سے جامعہ اشرفیہ میں ہی آپ نے حافظ ملت انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعمیر اپنے ذاتی خرچ سے مکمل کرائی۔ بلا شبہ یہ سب آپ کے اخلاص، محبت اور خدمت علم و دین کا روشن ثبوت ہے۔ دیگر رفاہی خدمات۔ مدرسہ فیض العلوم جمشید پور میں مکہ مسجد کے لیے زمین کی فراہمی بھی مولانا اعظمی کی مخلصانہ جد و جہد کی بنیاد پر مکمل ہو پائی۔ اس کے علاوہ مولانا اعظمی نے بے شمار ضرورت مند نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کیے اور سینکڑوں گھروں میں خوشحالی و آسودگی کے اسباب پیدا کیے۔ خراج عقیدت و کلمات تحسین۔ مولانا اعظمی کی شخصیت علم، عمل، سیاست اور خدمت خلق کا حسین امتزاج ہے۔ آپ صحیح معنوں میں ملت کے ترجمان، دین کے سپاہی اور قوم کے رہنما ہیں۔ ان کی عظیم اور جلیل قومی و ملی خدمات پر حافظ ملت میموریل ٹرسٹ ان کی بارگاہ میں سراپا سپاس ہے۔ قوم و ملت کے لیے ان کے مخلصانہ جذبے کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے ان کی خدمت میں خراج تحسین و کلمات تبریک پیش کرتا ہے۔ رب کریم ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے اور ملت اسلامیہ کے لیے مزید خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔